جو جوابات سننے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں وہ نمازیوں کا خیال رکھیں۔ ایک آدمی وقت سے پہلے نماز پڑھتا ہے، اس مسجد میں داخل وقت لوگوں نے نماز پڑھنا شروع کرنا ہے، وقت داخل نہیں ہوتے نماز ہوگی نہیں۔ وقت جب داخل نہیں ہے تو نماز کیسے ہوگی؟ وقت داخل ہونے سے پہلے تو نماز فرض ہی نہیں ہوتی۔ پتہ نہیں آپ وقت کس کو کہتے ہیں، ممکن ہے آپ جماعت کو کہتے ہو۔ جماعت سے پہلے نماز مجبوراً پڑھی جا سکتی ہے لیکن بہتر نہیں ہے، ثواب کی فضیلت برباد ہو جائے گی۔ محترم قبلہ مفتی صاحب، دعا گو ہوں کہ باری تعالیٰ آپ کو صحت تندرستی عطا فرمائے، شکریہ، اللہ قبول فرمائے۔ دو سوال یہ کہ عورتیں جو سر کے بال کٹوا لیتی ہے، اس بارے میں شریعت منع فرمایا ہے یا نہیں؟ ایک آدمی مسجد کے لیے فیکٹری میں ایک جگہ وقف کرنا چاہتا ہے لیکن پانی کی ٹینکی کا حصہ وقف نہیں کرتا، صرف اس کے اوپر مسجد کے لیے جگہ وقف کرتا ہے، نیچے پانی کی ٹینکی کا حصہ وقف نہیں کرتا۔ ٹینکی کے اوپر مسجد پکی بنانا صحیح ہے یا عارضی بنا دے؟ بہرحال جب اس نے وقف کر لیا تو اس کے قبضے سے نکل گئی وہ جگہ، اب وہ جگہ بما متعلقات کے اس کے قبضے سے نکلے گی۔ لیکن فقہا نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ مثلا 5 منزلہ عمارت ہے اور ایک مالک کا ہے کہ اس کی 1 منزل میں مسجد ہوگی تو مسجد 1 منزل میں ہوگی۔ تہجد اور اشراق اور چاش کی زیادہ سے زیادہ کتنی رکعت ہوتی ہے؟ اشراق 2 رکعت ہے، چاش اس کے 1 گھنٹے بعد 4 رکعت ہے، 4 4 4 زیادہ سے زیادہ 12، 2 2 کر کے نہیں 4 4۔ اور تہجد کی بہتر 12 ہے، متوسط 8 ہے اور ویسے 2 ہے۔ بغفر لی وہب لی ملکن، حضرت مولانا صاحب کو مغفرت اور رسول مال کے لیے پڑھنا کیسا ہے؟ ٹھیک ہے، مغفرت کے لیے دعا ضروری ہے، اور وہب لی ملکن سے مراد ملک و سلطنت یا چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن اس کے بعد تو یہ ہے کہ وہب لی ملکن لا ينبغي لأحد من بعدی، اس قسم کی دعا جائز نہیں ہے۔ پوچھنا یہ کہ صحیح بخاری میں، صحیح بخاری کہاں ہے لیکن نیچے وحید الزمان کا لکھا ہے جو شیعہ ہو کے مرا ہے، رفع یدین ثابت ہے۔ پہلے ہی میں نے بتا دیا کہ آپ نے شیعہ کتاب کا حوالہ دیا ہے، وہ جو رفع یدین اس نے لکھی ہے وہ اپنے طور پہ لکھی ہے، وہ بخاری شریف سے نہیں لکھی ہے۔ کیا رفع یدین ترک کرنے کے بارے میں بھی کوئی صحیح حدیث قرآن کریم موجود ہے؟ کفوا ایدیکم، ہاتھ نہیں ہلاؤ زیادہ۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون جب نازل ہوئی، تنویر المقباس میں ہے ابن عباس کی تفسیر میں کہ اصحاب رسول نے رفع یدین ترک کر لیا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رفع یدین کی تمام احادیث ضعیف اور ناقابل عمل ہے۔ مدونۃ الکبریٰ جلد 1 صفحہ 169۔ امام بخاری کے استاد حمیدی نے مسند حمیدی جلد 2 صفحہ 187 پر خود ابن عمر سے نقل کیا ہے کہ رکوع جاتے وقت، رکوع سے واپس ہوتے وقت رفع یدین نہیں ہے۔ مولانا صاحب اگر کوئی شخص جماعت میں شریک ہو اور اس کی 1 رکعت نکل گئی ہو اور امام کے پیچھے سے کوئی ایسی غلطی ہو جائے اس کے اوپر سے سہو واجب ہو جائے تو آئے اپنی رکعت پوری کرنے کے بعد سے سہو نہیں، امام کے ساتھ سے سہو کرے۔ کیا یہ حدیث صحیح ہے کہ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ میرا ادب اپنے بڑے بھائی کی طرح کرو؟ جی ابو داؤد شریف کی حدیث ہے۔ معلوم کرنا ہے کہ کیا جب شوہر اپنی بیوی کو 3 طلاق یا 1 طلاق دے تو بیوی کی سزا ضروری ہے؟ بیوی کو سننا ضروری ہے؟ نہیں، بغیر سنے بھی طلاق واقع ہو جائے گی۔ عدت ختم ہونے کے بعد بیوی علیحدہ ہے، اور 3 طلاق کے بعد تو کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں بغیر حلال شریعت۔ 1 اور 2 میں یہ فائدہ ہے کہ عدت مکمل ہونے سے پہلے رجوع کر سکتا ہے، ہاتھ لگائے یا کہہ دے، اور عدت پوری ہونے کے بعد نئے نکاح نئے مہر اور گواہوں کے ساتھ ہوگا۔ جمعیت علماء اسلام کے رسالوں میں اشتہارات میں فضل الرحمن کے نام سے پہلے قائد ملت اسلامیہ لکھا ہوتا ہے، حالانکہ مولانا فضل الرحمن امیر المومنین نہیں ہے۔ قائد ملت اسلامیہ کا مطلب ہے یعنی مسلمانوں کا قائد، تو کیا ایک عام لیڈر کو یہ خطاب دینا درست ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جمعیت علماء اسلام کو آپ اسلامی جماعت نہیں مان رہے۔ 1
اور جمعیت علماء اسلام ماننے والوں کو آپ مسلمان نہیں کہتے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ سارے عالم کے مسلمانوں کا، انہوں نے کہا کہ جو افراد مولانا سے اور اس جماعت سے عقیدت رکھتے ہیں ان کا قائد ہے. گلست سادی و در چشم دشمنا خاراست. مجھے کسی نے جال حق نامی کتاب جس کے مصنف احمد یار ہے دی ہے، یہ بدعتیوں کا سردار ہے اور جہنم کا مجسمہ اور کذاب و مفتری گزرا ہے. وہاں صاحب مسئلہ یہ معلوم کرنے کہ وہ شخص داڑھی کے بارے میں مندرجہ ذیل خیالات رکھتا ہو تو ایسے شخص کے بارے میں شریعت کیا؟ جو داڑھی کو ضروری نہ سمجھے، جو یہ فتویٰ دے کہ داڑھی رکھنا ضروری نہیں ہے، آپ نے آگے وہ بات تو لکھی نہیں ہے. بہرحال داڑھی سنت مؤکدہ اور واجب کے حکم میں ہے، اور اس کا استحضاء کفر ہے اور نہ رکھنا گناہ ہے. درخواست ہے کہ میں 60,000 روپے کا قرض دار ہوں، کوئی وظیفہ بتا دیں. آپ استغفار کی کثرت کر لیں. ایک شخص زکوٰۃ کا مستحق ہے، کیا اس شخص کو زکوٰۃ ادا کرتے وقت یہ بتانا پڑے گا؟ جو مستحق ہے اس کو یہ کہہ دینا کہ زکوٰۃ دے رہا ہوں مکروہ ہے. جن کے بارے میں اندیشہ ہے کہ شاید مستحق نہ ہو، وضاحت ضروری ہے. معلوم کرنا ہے میں نے اپنے بھائی کے پاس کچھ رقم جمع کرائی، کہا ہے کہ اس رقم کو اپنے کاروبار میں لگا لے. بات کچھ اس طرح سے ہوئی کہ میں دکان پر کام کروں گا، لہذا آپ مجھ کو ماہانہ 8,000 روپے دیں گے. فریقین کے درمیان طے پایا، جو رقم جمع کرائی اس میں سے کچھ رقم ضرورت کے تخلیہ اور خرچ کر دیے، لہذا تنخواہ میں بھی اب کمی ہو گئی. معلوم کرنا ہے کہ یہ عمل صحیح ہے، یعنی متعین رقم پیسوں پر لینا جائز نہیں. کیا عیسائیوں کے قبرستان اور ان کی دیگر تقریبات میں شریک ہو سکتے ہیں؟ نہیں، مذہبی تقریبات سے بچنا ضروری ہے. ایمان سلب ہونے کا اندیشہ. اشراق کی نماز کا وقت سورج نکلتے ہی شروع ہوتا ہے، 1 گھنٹے تک رہتا ہے. میری امی کے منہ کے کینسر کا علاج ہو رہا ہے، ریڈیو تھراپی کی وجہ سے بہت درد اور جلن ہے. اللہ تعالیٰ زندگی اور صحت دے. کیا مرتد کا بیٹا بھی مرتد ہوگا؟ نہیں، توبہ. کیا اندھے کا بیٹا بھی اندھا ہوتا ہے؟ ہاں، باپ کو بھوک لگ گئی تو بیٹے کو بھی لگے گی. باپ کہیں مکان سے گر کے ٹانگ ٹوٹ گئی تو پھر بیٹے کی بھی ٹانگ توڑیں گے آپ؟ ہاں، یہ تو قیاس مال فارق ہے. بہت پریشانی ہے، قطرے نکل جاتے ہیں، علاج کرے اور تل ول خوب کھائے. ہو سکے تو جماعت کی نماز بھلے چھوڑ دے، اپنی پڑھ لے، لیکن پاک نماز پڑھ لے. جب کوئی صورت نہ بنے پھر بھی آ رہے ہو تو پھر ہر نماز کے لیے وقت کے لیے تازہ وضو کرے. کسی علم یا ذکر کی مجلس میں شرکت کی، اپنی سنتوں کو تھوڑی دیر بعد پڑھنا. نہیں، سنت مؤکدہ تو پڑھ لے. مولانا صاحب، کیا شریعت میں اپنی سگی بہن سے مصافحہ ہاتھ ملانا جائز ہے؟ جی ہاں، گلے بھی مل سکتے ہیں ادب و احترام سے. مسئلہ معلوم کرنا ہے کہ 5 وقت نماز کے محلے کی مسجد میں گھر سے وضو کر کے جانا ہے، مسجد میں کرنا افضل نہیں، گھر سے وضو کر کے جانا بہتر ہے. معجم طبرانی میں ہے کہ حضرت گھر سے وضو کر کے نکلتے تھے اور پھر پڑھتے تھے اللہم اجعل فی سمعی نورا وفی بصری نورا وفی اذنی نورا وفی شحمی نورا وفی لحمی نورا وفی عصبی نورا وفی قلبی نورا وعن یمینی نورا وعن شمالی نورا وعن امامی نورا وعن خلفی نورا وعن فوقی نورا اللہم آتنی نورا او قال واجعل لی نورا. امام رازی کی تفسیر کبیر میں جو انفی مسئلے پر جرح کی ہے اس کا رد باقاعدہ کس تفسیر میں ہے؟ شیخ زائد الکوثری نے احقاق الحق لکھی ہے اسی رد میں. لیکن سورۃ بقرہ کے اندر تو امام رازی نے امام اعظم کے فضائل لکھے ہیں ہر تقریباً مسئلے میں. آگے چل کر کے کچھ اثرات ہوئے ہیں. کیا مصافحہ کے بعد دل پر ہاتھ رکھنا سنت ہے؟ نہیں، یہ بدعات میں سے. لوگ نکاح کے بعد گلے ملتے ہیں، کہ شریعت کی روح سے لوگ ویسے ہی گلے ملتے ہیں. آپ نکاح ہو رہا ہے، شادی میں نہیں ملتے اور جنازوں میں لوگ تعزیت کے بہانے گلے نہیں ملتے ہیں. جائز ہے، کوئی حرج نہیں، ضروری نہ سمجھا جائے. السلام علیکم. عرض یہ ہے کہ ایک آدمی ایجنٹ ہے، وہ آدمی باہر ملک بھیجتا ہے اور اس میں 2 یا 3 لاکھ روپے بنتے ہیں. کیا اس طرح پیسے دینا جائز ہے؟ جس کو اطمینان ہے وہ دے سکتا ہے. ایک شخص پہلے حنفی مسلک فقہ حنفی تھا، بعد میں وہ شافعی ہو گیا. اب اس شخص کے ساتھ کیا حکم ہے؟ ٹھیک ہے، شافعی بھی حق مسلک ہے، وہ گناہگار ہے حق مسلک چھوڑنے پر، لیکن بہرحال وہ اب بھی اہل حق ہے. سورۃ مائدہ آیت نمبر 69، جو لوگ خدا پر اور روز آخرت پر ایمان لائیں گے، نیک عمل کریں گے، خواہ مسلمان ہو یہودی یا سطح. نہیں، یہ تو اس طرح نہیں جس طرح آپ لکھ رہے ہیں. وہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک دعوت دی ہے کہ مسلمان، یہودی، نصارہ، فلاں فلاں، من آمن باللہ والیوم الآخر. اس کی مثال ایسی ہے جس طرح
ریلوے میں جب آدمی سفر کرتا ہے اور ٹی ٹی آ جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں ٹکٹ ٹکٹ ٹکٹ، تو ٹکٹ والے جو ہوتے ہیں وہ بھی کھڑے ہو جاتے ہیں. مقصد ان کو چیک کرنا نہیں ہے، مقصد تو اس کو پکڑنا ہے جو بغیر ٹکٹ کے آیا ہے. لیکن یہ طریقہ ہے. اگر قرآن کی ہر آیت آپ جیسے آدمی فوراً ہی سمجھ لے تو پھر قرآن معجز تو نہ ہوا نا، پھر علم اور حکمت اور دانش کہاں چلی گئی؟ یقیناً کچھ باتیں ایسی ہیں، کچھ آیات جو عام لوگ نہیں سمجھ سکتے جب تک کہ صحبت العلم نہ اختیار کر لے. انبیاء کرام کے تعداد مختلف حوالوں میں 1,24,000 ہے. صحیح یہ ہے کہ 1,24,000 ہے. گزشتہ جمعہ سوال کی نشست میں آصف کی والدہ آپ کی دعا سے خطرے کی حالت سے باہر آ گئی ہے، مزید شفایابی کے لیے دعا. اللہ پاک انہیں زندگی دے، صحت دے. ہمارے علاقے میں قریب میں کوئی دیوبندی عقائد کی مسجد نہیں ہے، سب بدعتی ہے. میں ہر نماز میں اتنا چل کر جاتا ہوں، ایسی صورت میں ان کفری عقائد والوں کی امامت میں میری نماز ہو جائے. ماشاء اللہ. آپ اپنی پرچی جو ہے یہ لاہور کے عجائب گھر بھیج دیں. خود ان کو کافر کہہ رہے ہیں کہ ان کفری عقائد والوں کے پیچھے. اس کی مثال ایسی ہے جس طرح کوئی کہے کہ میں کتے کو باپ بنانا چاہتا ہوں یا کسی کتیا کو ماں بنانا چاہتا ہوں. اس سوال میں اور آپ کے بے شرم سوال میں کوئی فرق نہیں. آپ کے دل میں اصل میں نماز کی قدر و عظمت نہیں ہے. آپ کو تو پریڈ کرنی ہے، تو آپ کی پریڈ کہیں بھی ہو جائے گی. ایک قاری صاحب نے بتایا ہے کہ رفع دین والی نماز ہر آدمی کو زندگی میں ایک مرتبہ پڑھنا چاہیے. غلط کہتا ہے، رفع دین منسوخ ہے، اس پر عمل ناجائز. کیا 15 شعبان کے بعد روزہ رکھنا شرعاً ممنوع ہے؟ نیز عام مسلمان شعبان کی کون سی تاریخ تک روزے رکھے؟ پورے مہینے روزے رکھے. 3 دن ہر مہینے کے سنت ہے، 13، 14، 15 چاند کے، اور 15 تاریخ کا روزے بھی صحیح روایت کے مطابق درست. نصوحہ کون تھا جس کا ذکر قرآن شریف میں؟ یہ ایک مضبوط آدمی تھا جس نے ایک دفعہ توبہ کی، دوبارہ گناہ نہیں کیا. جب گناہ کے لیے مجبور کیا گیا تو جان دے دی. بالکل. کیا سونا چاندی دونوں حرام ہے یا خالی سونا حرام ہے؟ نہیں، مرد کے لیے دونوں حرام ہے. البتہ چاندی 4.5 ماشے سے کم استعمال ہو سکتی ہے. سونا مطلق حرام ہے. اگر نماز چل رہی پتہ نہیں کیا ہے، سمجھ میں نہیں آیا. آیا قربانی کے جانور کے بال گرمی کی وجہ سے کاٹنا جائز ہے؟ بال کاٹ سکتے ہیں، لیکن ایسا کاٹنا کہ برا لگے منع ہے. معلوم یہ کرنا کہ میں عصر کی نماز کے لیے وضو کرتا ہوں تو اسی سے مغرب کی نماز ادا کرتا ہوں. میرے دوستوں کا کہنا ہے کہ ہر نماز کے لیے تازہ وضو کرنا بہتر ہے، ضروری نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ نانی حجاز پتنی کو دکان کا نائی یعنی حجام کو دکان کرائے پر دینا جبکہ وہ داڑھی بھی منڈاتا ہے، انگریزی بال بھی بناتا ہے، گناہ ہے. اللہ کے گھر میں غیر اللہ سے مانگنا حرام ہے، ویسے ہی غیر اللہ سے مانگنا کفر ہے. میں کافی عرصے سے ایک بیماری مبتلا ہوں، بدن کے ہر حصے میں ہر وقت درد رہتا ہے. ابھی عرصہ 2 سال سے میرے لیے. اللہ آپ کو صحت شفا دے. اگر کسی بندے کو غسل کی حالت میں پیش آ جائے دوبارہ غسل کر دے. آئے یہ واقعہ صحیح ہے کہ فرماتے کہ نمرود بادشاہ کے زمانے میں نجومی اور نمرود کو کہا کہ ایک لڑکا پیدا ہونے والا ہے جو آپ کا مقابلہ کر کے آپ کے بادشاہی کو ختم کرے گا. تو نمرود نے حکم دیا کہ کوئی شوہر اپنی بیوی کے پاس نہ جائے. لیکن فرماتے کہ آزر رات کو نمرود کا چوکیداری کر رہا تھا لیکن وہاں اس کی بیوی آ گئی. یہ ایسے ہی مورخین نے بنایا ہے. مورخین بھی مزے لیتے. لوگ مولانا محمد امیر بجلیگر کے بارے میں طرح طرح کی باتیں بتاتے ہیں، آپ رہنمائی فرمائے. مولانا امیر بجلیگر ایک حق گو خطیب ہے اور اہل حق کا دائی ہے. ضرب المثل انسان ہے، شاید زمانوں میں ایسا شخص نہیں ملے گا. ان کے خلاف باتیں کرنا اپنی عاقبت اور خاتمہ برباد کرنے کے مترادف. بچوں کے بال جو عقیقے کے وقت کاٹے جاتے ہیں ان کو جنت البقیع میں دفنانے کی کوئی صورت ہے؟ ہاں، ایک جہاز بک کرا لے اور اس کے جو ہے نا پچھلے حصے میں وہ بال ڈال لے اور نیچے سے آپ لٹک جائے. شرم تم کو مگر نہیں آتی. حکم تو یہ ہے کہ ان بالوں کو سونے یا چاندی کے ساتھ تول کر فقراء مساکین کو دے اور بال کسی محترم جگہ میں ڈالے. ہم نے پتہ نہیں آپ کے کسی خادم سے سنا ہے کہ حضرت موسیٰ کے دور کی ضعیف خاتون آپ سے ملاقات کرنے آئی تھی. کیا یہ بات درست ہے؟ مجھے معلوم نہیں. میرے پاس پودوں کی نرسری ہے، سال بھر نئے پودے آتے جاتے ہیں. اس پر زکوٰۃ کس طرح ہے؟ اس پر زکوٰۃ اس طرح ہے کہ آپ ہر مہینے 10 گملے پودوں سمیت یہاں لا کے رکھا کریں. بہترین زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. ظہر کی پہلی 4 رکعت سنت نہ پڑھیں تو فرض نماز کے بعد سنت، فرض نماز کے بعد پہلے 4 پھر 2. حضرت اگر غلطی سے فرضوں کی تیسری رکعت میں سورت ملا دی کوئی حرج نہیں، سے سو نہیں ہے.
اگر ایک طالب علم مدرسے جا رہا ہے اور درس کتب سائیکل وغیرہ پر پیچھے رکھی ہو کوئی حرج نہیں ہے، ضرورت ہے۔ میری جیولری کی دکان ہے، مجھے ایک پتہ نہیں مقتدی صاحب نے بیان میں بتایا، مقتدی کو مقناطیس لکھا ہے۔ دارالفتاح بھیج ہے۔ ایک مولوی صاحب نے فرمایا کہ عورتوں کا ناخن بڑھانا ان کی زیب و زینت میں لا حول ولا قوت، مطلب یہ ہے کہ وہ عورتوں کو ریچھنیاں بنانا چاہتے ہیں۔ انسان اور مسلمان عورت کے ناخن ہونا تو بہت گناہ ہے۔ عالمگیری میں لکھا ہے کہ اتنے بڑھ جائے کہ مٹی جمع ہونے لگے تو رزق حرام ہو جائے۔ آنکھوں کی بینائی بڑھانے کے لیے کوئی مجرب عمل، دودھ کی ٹھنڈی بالائی پر 3 مرتبہ فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید، صبح و شام پڑھ کر شہادت کی انگلی سے یا سلائی سے 3 آنکھوں میں پھرا لے، آرام آئے گا۔ کیا غیر مقلد کے پیچھے اس صورت میں نماز جائز ہے جب وہاں اہل حق کی کوئی مسجد نہ ہو؟ کسی صورت میں بھی جائز نہیں، نہ پڑھا گا۔ موجود انتخابات میں حصہ لینا کیسا ہے؟ مفتی محمود کا فتویٰ ہے کہ ضروری ہے۔ 11ویں شریف کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ بدعت اور شرک ہے، اور اس کا کھانا خنزیر کا گوشت ہے۔ جماعت کی نماز مقتدی سے کوئی ایسی غلطی ہو جائے کہ سجدہ سہو واجب ہو جائے؟ مقتدی کی غلطی پر سہو نہیں ہے، امام کی غلطی پر، مقتدی کی غلطی معاف ہے۔ یہ بتائے کہ توبہ کرنے کے بعد گناہ اعمال نامے سے مٹ جاتے ہیں جب توبہ دل سے ہو اور اللہ کے ہاں پسند آ جائے۔ مہر کی شریک کوئی مقدار ہے یا نہیں؟ متعاقدین کے درمیان جو خوشی سے طے ہو جائے۔ حضرت عثمان کے شہید ہونے کے متعلق صحیح حالات کیا ہے؟ حضرت عثمان کی شہادت پر کتابیں لکھی گئی، وہ پڑھ لو۔ دین اور اسلام کو پھیلانے، اس کے بارے میں قرآن شریف اور حدیث میں آیا ہے کہ اسلام کے پھیلانا مسلمانوں پر فرض ہے، اگر ہے تو آیت بیان کر لے۔ ٹھیک ہے، اسلام کی بہت ساری آیتیں ہیں، بیان ضروری ہے۔ ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب، یہ ساری آیتیں ہیں۔ حضرت اگر فجر کی سنتوں سے پہلے فجر کی نماز میں شامل ہونے کے بعد فرض کے فوراً بعد میں سنت ادا کرے؟ نہیں، فرضوں کے بعد سورج نکلنے تک سنت کی ادائیگی منع ہے، بلکہ سورج نکلنے کے بعد اجازت ہے۔ میرا مسلک امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے ہے۔ میرے بہنوئی نے میری بہن کو تقریباً 2 ہفتے ہوئے طلاق دی ہے۔ طلاق کے الفاظ اس طرح ادا کیے ہیں: میں نے تمہاری بہن کو آزاد کر دیا اور میں 3 طلاق دیتا ہوں، طلاق 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 کہہ کر فون رکھ دیا۔ بالکل یہ الفاظ دیے۔ امام مالک اور ابو حنیفہ اور شافعی احمد کا اتفاق ہے کہ 3 طلاق 3 ہے، اور ایسی صورت میں آپ کی بہن بہنوئی سے فارغ ہو چکی ہے۔ میں ایک بیوہ ہوں، میں اس سال حج پر جانا چاہتی ہوں۔ میری بیٹی اور داماد حج پر جا رہے ہیں۔ میں داماد کے مرحوم شوہر کے بھتیجے بھی ہیں۔ کیا میں بیٹی اور داماد کے ساتھ؟ جی ہاں، داماد ہمیشہ کا محرم ہے، اس کے ساتھ ساس کا نکاح کبھی بھی نہیں ہو سکتا، اس لیے اس کے ساتھ ایسا ہے جانا جیسے اپنے بیٹے کے ساتھ جانا ہے۔ گالی دینا گناہ ہے، اس کے بارے میں قرآن مجید میں حدیث میں کس جگہ آیا؟ کس نے مجھے بتایا کہ گالی دینا گناہ کبیرہ ہے؟ کیا یہ بات صحیح ہے؟ حدیث شریف بخاری مسلم میں ہے، سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، مسلمان کو گالی دینا بڑا گناہ ہے اور اس سے لڑنا تو کفر ہے۔ اگر مسئلہ پوچھنا کسی آدمی نے قصدن یا غلطی سے کسی کا چیز چوری کر لیا، بعد میں وہ آدمی افسوس کرتا رہا کہ اس کو وہ چیز اگر دے دوں تو بدنام ہوں گے اور چپکے سے دینا مشکل ہے، بہرحال کسی طریقے سے پہنچانا ضروری ہے۔ خشیت اللہ دل میں کیسے پیدا ہو؟ خشیت والوں سے مل بیٹھ کے، ان کی کتابیں پڑھ کر، قرآن کی تلاوت کر کے۔ جناب سے پوچھنا یہ ہے کہ مولانا ابو النور محمد بشیر صاحب کیا بدعتی ہے؟ ان کی کتاب مجھے معلوم نہیں ہے کہ ابو النور محمد بشیر کون۔ توبے کا طریقہ کیا ہے؟ گناہ فوراً چھوڑ دے، گزرے ہوئے پر پچھتائے، آئندہ نہ کرنے کا عزم کرے۔ مسجد کی اجتماعی چیز کو اپنے مصرف میں استعمال نہیں کر سکتے، اس بارے میں کسی کتاب کا حوالہ؟ حکیم الامت مولانا اشرف علی کی کتاب ہے آداب المساجد، وہ دے گا۔ پوچھنا ہے کہ ایک شخص آغا خانی سے مسلمان ہوا لیکن اس کے والدین کا انتقال آغا خانی میں ہوا، کیا یہ شخص نماز میں دعا پڑھ سکتا ہے درود شریف کے بعد؟ یہ دعا جس میں کافر کے لیے مغفرت کی دعا ہے، اگر ایک ایسے شخص نے پڑھ لی کہ جس کے ماں باپ اس کو پتہ ہے کہ کافر مرے ہیں، یہ شخص بھی کافر ہو جائے گا، اس کا خاتمہ کفر پر ہو جائے گا۔ دوسرا سوال کہ مؤلفۃ القلوب کو زکوٰۃ دینے کا حکم معطل ہو چکا ہے، منسوخ ہے۔ مولانا صاحب پوچھ رہے ہیں کہ کیا بیج کی مانگ سنت ہے، یعنی اگر ہے تو اس کا طریقہ کیا؟ بس بیج کے سر میں کنگھی لے جاؤ، اور کیا طریقہ ہے؟
میری والدہ بہت بیمار ہے، اللہ صحت و زندگی دے۔ میرے ہمزلف شارق انصاری کی صحت و روزگار میں برکت کے لیے دعاؤں کی درخواستوں کے گھر کے واحد کفیل اللہ آسان فرمائے۔ والد صاحب کا بھی روزگار کاروبار گزشتہ کئی برس سے اللہ پاک اسباب غیب پیدا فرمائے، الحمدللہ یا رب العالمین۔ اللہم ونسألک السلام والعافیہ، اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وعلی کل شیء قدیر۔